اگر آپ دشمن سے تنگ آ چکے ہیں اور دشمن آپ کو ستائے جا رہا ہے، دشمن آپ کے در پہ ہے، دشمن آپ کو تکلیفیں دیے جا رہا ہے، دشمن جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے، بندش کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو اس نے مشکل میں ڈال رکھا ہے، اجیرن بنا رکھا ہے، گھر میں آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہو چکا ہے، گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گھر میں مال و دولت کے اندر خیر و برکت نہیں رہتی، جادو کے ذریعے سے، تو جلدی کیجئے، ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ کریم کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں خود رب رحمان نے فرمایا کہ اس صورت کو پڑھنے والا، اس کا ورد کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی بھی مشکل کے اندر ہو، مالی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، عزت کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، پیسے کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو اس پریشانی سے وہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ یہ اس صورت کا عمل کرے، اور جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سے خاتمہ چاہتا ہے، پرانی سی پرانی بیماری جو نہیں جا رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، تو اس صورت کا ورد کریں، انشاءاللہ یہ صورت آپ کی مشکلات کو دور کر دے گی، یہ صورت آپ کی تکالیف کو ختم کر کے رکھ دے گی، یہ صورت آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پورا سال آپ چین، راحت، امن کے اندر رہیں گے اور آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ جب دولت آتی ہے نا، مال آتا ہے، رزق آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اس وقت یہ چین، راحت اور سکون آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ ویسے ان چیزوں میں چین، راحت اور سکون نہیں، چین، راحت اور سکون اللہ کے دین کے اندر ہے، لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، لڑائیاں عام ہو جاتی ہیں، پریشانیاں عام ہو جاتی ہیں، تو آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو صورت آج بتانے جا رہا ہوں، یہ جو آج ورد بتانے جا رہا ہوں، اس ورد کو آپ نے آخر تک سننا ہے اور صحیح طریقے سے سننا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس ورد کو کرنا ہے۔ یہ اللہ کریم کا وہ پیارا نام ہے جس نام سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے۔ آپ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو بزرگان دین کے پاس ہوتا تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ یہی اسم اعظم تھا۔ اسی اسم اعظم کے ذریعے سے اپنے مریدوں کو وہ خاص طور پر عمل بتاتے تھے، اور ان کے مرید یہ اسم اعظم والا عمل کرتے تھے، مشکلات دور ہو جاتی تھیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی تھیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسم اعظم کو لازمی کیجئے، اس وظیفے کو لازمی کیجئے تاکہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ درود پاک آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک
جیسا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ درود ابراہیمی یہ ہر کسی کو آتا ہے، اس میں ہر کسی کا تلفظ صحیح ہے اور ہر انسان آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ صرف 3 بار کا کیوں کہتے ہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، 3 بار، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آئے، تو پھر یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجئے گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت، یہ جو جنات سے، جادو سے، دشمن سے، نظر بد سے، بندش سے انسان کو بچاتی ہے، اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مشکلات میں سورت کو پڑھ لو، یہ سورت آپ کو مشکلات سے نکال دے گی۔ رستہ بھٹک گئے، تکلیف میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ کہیں کھڑے ہیں، سواری نہیں مل رہی، اس سورت کا ورد کریں۔ دشمن بڑا طاقتور ہے، بڑا آپ پر حاوی ہے، آپ اس سورت کا ورد کریں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ قریش آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر مشکل لگے تو 11 بار پڑھ لیں، 11 بار یا 41 بار، لیکن 41 بار پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس میں اس وظیفے کی جو لذت ہوگی، جو اس کے برکات ہوں گے، انوارات ہوں گے، کرشمات ہوں گے، وہ اور ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر نہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر یا لطیف یا ودود 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود۔ اب جب آپ 1001 بار پڑھیں گے تو آپ نے تسبیح کے 1 دانے پر اس کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 1 دانہ ایسے کیا یا لطیف یا ودود، آپ اس کو علادہ علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا لطیف ایسے بھی، اور یا ودود ایسے کر کے علادہ علادہ، یا لطیف یا ودود اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں 1001 بار۔ اور اس کے ساتھ
آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار شروع میں سورہ قریش پڑھیں، 1001 بار یا لطیف یا ودود پڑھیں، اور 11 بار سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ لیں۔ اب پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 5 دن لگاتار کریں یا 7 دن لگاتار کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق پڑھیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام